بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی کہ یہ انعام ہے اللہ کے ولیوں کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوروں کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ جنت میں حور عین ہوگی، وہ کیسی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین بڑی بڑی آنکھوں والی اور گھنیری پلکوں والی اور سرخاب کے پر والی حور ہوں گی۔ پھر ام سلمہ نے سوال کیا کہ مجھے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی کے متعلق بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حوریں صفائی میں ایسی صاف ستھری ہوں گی جیسے وہ موتی جو ابھی صدف یعنی سیپ سے نکلا ہوا ہی نہ ہو اور اسے کسی ہاتھ نے ابھی چھوا ہی نہ ہو، ایسی ہی حوریں ہوں گی، انہیں کسی جن و انس نے اس سے پہلے چھوا نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے باقی سوالات کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اخلاق میں اعلیٰ ترین اور انتہائی خوبصورت چہروں والی ہوں گی، اور ان کی جلد کی نرمی اور نزاکت اس طرح ہوگی جیسے انڈے کے اندر چھپی ہوئی سفید جھلی نازک ہوتی ہے، اور وہ جنتیوں کے ہم عمر یعنی 33 سال کی ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے زیادہ افضل ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں کو جنتی حوروں پر وہ فضیلت حاصل ہوگی جو کہ غلاف کو استر پر ہوتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز، روزوں اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر خاص نور طاری فرما دیں گے، ان کے جسموں پر ریشم پہنا دیں گے، ان کی جلدیں سفید رنگت والی ہوں گی، ان کے کپڑے سبز رنگ کے ہوں گے، ان کے زیور زرد ہوں گے، ان کی انگیٹیاں موتیوں کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی ہیں، کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آدمی بغیر حرکت کیے 70 سال تک تکیہ لگائے جنت میں آرام کر رہا ہوگا، پھر اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی اور اس کے شانوں پر ہاتھ مارے گی۔ جنتی اس کے آئینے سے زیادہ صاف چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے گا، اس کے جسم پر ایک ادنا سا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان سارے جہان کو روشن کر دے گا۔ وہ اس کو سلام عرض کرے گی، جنتی اس کے سلام کا جواب دے گا اور اس سے سوال کرے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ میں مزید ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے بطور مزید انعام تجھے دی گئی ہوں۔ اس پر شجر طوبہ سے بنے ہوئے انتہائی سرخ 70 کپڑے ہوں گے۔ جنتی کی نظر ان سب کے پار سے اس کی پنڈلیوں کا گودا دیکھے گی۔ اس حور مزید پر بیش بہا تاج ہوں گے۔ سور کی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کو انہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ کی قسم تم دنیا میں جس طرح اپنے گھر بار اور اپنی بیویوں سے واقف ہو، اس سے زیادہ اہل جنت اپنے گھروں اور بیویوں سے واقف ہوں گے۔ پس ایک ایک جنتی کی 72 بیویاں ہوں گی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور 2 بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی، اور انہیں اپنی عبادت کی وجہ سے ان سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ جنتی ان میں سے ایک کے پاس جائے گا، یہ اس بالا خانے میں ہوگی جو یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، اس پلنگ پر ہوگی جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہوگا اور جس پر جڑاؤ جڑا ہوا ہوگا۔ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے جو سب باریک اور سبز چمکیلے خالص ریشم کے ہوں گے۔ یہ بیوی اس قدر نازک اور نورانی ہوگی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینے کی طرف سے دیکھے گا تو صاف نظر آ جائے گا کہ کپڑے، گوشت، ہڈی اور کسی چیز کی کوئی روک نہ ہوگی۔ اسی طرح اس کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آ جائے گا۔ ایسا ہی نورانی بدن اس جنتی کا بھی ہوگا۔ الغرض یہ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہوں گے۔ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بات اسی طرح ہے
اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔